الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقال الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة رواه أصحاب السنن. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك ونجيك محمد أحمد وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. خیال ہوا کہ آج دعا کے بارے میں کچھ گزارشات کی جائے. ہم محتاج بھی زیادہ ہیں، پریشانیاں بھی پیش آتی ہے. جب تک آدمی دنیا میں ہے دنیا کے آلائشوں سے متاثر رہے گا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیحین کی حدیث میں کہا ہے نحن معاشر الانبیاء اشد بلاء ثم الامثل فالامثل. ہم پیغمبر لوگ زیادہ آزمائش میں رہتے ہیں، پھر جو ہمارے قریب، پھر جو ان کے قریب. ایک شخص نے آپ سے کہا احبک، مجھے آپ سے محبت ہے. آپ نے اس سے منہ موڑا. پھر اس نے ادھر سے آیا احبک احبک. آپ نے کہا کہ پھر تکلیفوں کے لیے ایسے تیار ہو جاؤ جیسے دیوار پر پانی ڈالا جائے اور نیچے آئے. انہیں ضرور آزمائش آئے گی. دری دنیا کسی بے غم نہ باشد اگر باشد بنی آدم نہ باشد. اگر دنیا نہ باشد درد مندے وگر باشد بمہرش پائے بندے. دنیا نہ ہونا بھی تکلیف ہے، دنیا کا بڑھ جانا بھی آزمائش ہے. دنیا غم اور ہم کی جمع ہے. حدیث میں ہے دنیا کے غموم کو پیچھے کرو، آخرت کا غم سامنے لاؤ، اللہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا جن اعمال سے حاصل ہوتی ہے ان میں ایک دعا بھی ہے. دعا کے معنی پکارنے کے بھی ہیں اور مانگنے کے بھی ہے. حق تعالیٰ کو پکارا بھی جاتا ہے اور اس سے مانگا بھی جاتا ہے. یسألہ من فی السماوات والارض. اس سے مانگتے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے مخلوقات یا جو زمینوں میں ہے. کل یوم هو فی شأن. وہ ہمیشہ مشغول الوہیت ہے. کسی کو اٹھاتا ہے، کسی کو گراتا ہے، کسی کو معزز کرتا ہے، کسی کو مذلل کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت کے شؤون ہے، برکات اور جلوے ہے کہ اللہ کی الوہیت، خدائی، شہنشائیت مطلقہ وہ کار فرما رہتی ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے کہ دعائیں مانگا کرو. ادعوا ربکم تضرعا وخفیا. عاجزی سے، بندگی سے اور آہستہ. علماء کہتے ہیں افضل الاذکار والدعوات والتخفیہ. بہترین ذکر و دعا آہستہ ہے. فتاوی بزازیہ میں ہے ولا یجہر بها الا احیانا تعلیما. جہر کبھی کبھی لوگوں کی تعلیم کے لیے، ترغیب کے لیے ہو. امام اعظم سے عالمگیری زلت القاری میں منقول ہے الاصل فی الدعوات والاذکار التسریہ. اصل ذکر میں یا دعا میں آہستگی ہے.
جو تیرے اور تیرے رب کے درمیان راز ہو۔ انبیاء کا ذکر اللہ کرتے، اذ نادا ربہ نداء خفیہ، زکریا علیہ السلام نے آہستہ دعا مانگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری شریف و مسلم میں ہے، ایک دفعہ رات کو صحابہ کی حاضری لی، یار یہ کس حال میں ہے، اور مسجد تشریف لائے تو ابو بکر صدیق کو دیکھا کہ بہت آہستہ گم سم کھڑے ہیں اور نماز پڑھ رہا ہے اور تلاوت کر رہا ہے۔ اب حضرت عمر کے پاس گزرے تو وہ حشاش بشاش اور چیخ و پکار کے ساتھ تلاوت کر رہا ہے، اونچا پڑھتے تھے۔ صبح آپ نے ہر دونوں سے پوچھا اور ابو بکر صدیق کو کہا کہ ایسے آہستہ، ایسے بالکل گمسم؟ تو ابو بکر صدیق نے کہا اسمع من ناجیتو، خوب سننے والا ہے جس سے میں آہستہ بات کر رہا تھا۔ آپ نے کہا ارفع من صوتک قلیلا، تھوڑا سا آواز اٹھا لے۔ اور حضرت عمر سے کہا کہ آپ اتنا اونچا کیوں پڑھتے ہیں؟ تو فرمایا اوقظ الوسنان واطرد الشیطان، سوئے ہوئے کو جگانا ہے، شیطانوں کو بگانا ہے۔ آپ نے کہا اخفض من صوتک قلیلا، تھوڑا سا آواز نیچے کرو۔ علماء دین نے اس سے استدلال کیا ہے کہ کسی مسئلے کے دونوں پہلو ہو سکتے ہیں۔ ایک طرف بھی دلائل ہے، ابو بکر صدیق کہتے اللہ سننے والا ہے، جتنا بھی آہستہ ہو ان سے تو نہیں چھپتا۔ آپ نے اس پر اکتفا نہیں کیا، فرمایا نہیں، آداب ہے، تھوڑا آواز اٹھاؤ۔ اور حضرت عمر کے بھی مقاصد جلیل القدر تھے، نائمین ادھر ادھر لڑک رہے تھے، ان کو جگانا تھا، وجہ اٹھو اٹھو، پاسا پاسا، تھوڑی سی تلاوت ہو جائے تو اچھی بات ہے۔ آپ نے کہا نہیں، پھر بھی آواز کم کر لو، اصول سے کسی غرض کے لیے نہیں ہٹو گے، اصول مسلمہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں آسان زبان میں ڈسپلن کا خیال رکھنا پڑے گا۔ احکام شرع میں تو ڈسپلن 100% بھری ہوئی، ڈسپلن کا لفظ جس نے ایجاد کیا ہے وہ آ کے یہاں پانی بھرے۔ اسلام میں کتنا زبردست ڈسپلن ہے، ہر ادا کو محمود اور معمور کیا ہوا ہے۔ مثلا یہ بھی ڈسپلن ہے، رات کی عبادت تو کسی پر فرض نہیں ہے نا، سنت نفل اختیاری ہے، لیکن اپنے لوگوں کا اختیار بھی صحیح استعمال ہونا چاہیے۔ دن رات ہم دین بیان کرتے سمجھاتے تو اپنے طالب علموں سے نہیں پوچھیں گے آپ رات کو کب سوتے کب اٹھتے؟ تجھ میں اور بازار کے لوگوں میں، تجھ میں اور ریڑھی چلانے والوں میں، تجھ میں اور بینکروں میں کیا فرق ہے؟ پھر یہ آپ اٹھا کرے، جاگا کرے، تھوڑے ذکر و تسبیح، تلاوت، کچھ نوافل پڑھے، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ تو طالب یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی میں تو 5 نماز فرض پڑھتا ہوں اور اس کے ساتھ سنتیں بھی، اور آپ جو درس دیتے ہیں ان کو یاد کرتا ہوں، یہ اس کا ثمرہ اور پھل کہ آپ کی تسبیحات محفوظ ہو، آپ دیر تک مسجد میں رہے، طویل دعائیں مانگے، اور جو کام کرنے کے ہیں ان میں ایک رات کو جاگنا، سونے سے پہلے 8 رکعت قیام اللیل، اور سو کر کے اٹھے 12 رکعت تہجد۔ ابو حنیفہ کہتے ہیں مجھے اس میں شک ہی نہیں ہے کہ تہجد 12 رکعت۔ تو شاگردوں نے کہا کبھی وقت نہ ہو، فرمایا 2 رکعت بھی بہت ہے، نہ پڑھنے سے تو بہتر ہے۔ بخاری شریف پڑھنے والوں پر واضح ہے کہ نبی سے بہت مشکل سے 12 رکعت سے کم تہجد ثابت ہوگا۔ فصلی رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین ثم ہوتا رہا، 2 رکعت 2 رکعت 2 رکعت 2 رکعت 2 رکعت 2 رکعت 6 مرتبہ، اخیر میں جا کے آپ وتر پڑھتے تھے۔ تو جس طرح یہ بیان ہوتا ہے، کبھی اپنوں کا حال بھی دیکھنا چاہیے۔ خوش بھی ہوتے ہیں باعمل لوگ، رغبت ہو جاتی ہے، بھئی استاد ہماری خبر لے رہے، دیکھ رہے ہمیں۔ استاد کا کام صرف ٹیچنگ نہیں ہے کہ وہ لیکچرار ہے اور ٹیچر صاحب ہے،
استاذ کا کام اول سے اخیر تک دیکھنا ہے، اس کی اداؤں پر بھی نظر رکھنا ہے، اس کی آمد و رفت پر بھی نظر رکھنی. حضرت اقدس محدث العالم شیخنا و وسیلتنا الی اللہ حضرت اقدس مولانا محمد یوسف صاحب بنوری فرماتے تھے، علم تو اللہ دے دے گا، وہ ہماری وجہ سے تھوڑا ہی آئے گا، ہمیں تربیت کا خیال رکھنا ہے. بس وقت پر آنا، صحیح طرح بیٹھنا، اور جتنے بیٹھنے کے آداب ہے. آہا سبحان اللہ. ایک صحابی سے آپ بہت محبت کرتے تھے، بہت زیادہ، صحابہ حیران رہتے تھے. کچھ دن جب گزر گئے تو آپ تشریف لے جا رہے تھے، پوچھا کہ یہ کیا تعمیر ہو رہی ہے؟ کہا جی اس کا بنگلہ بن رہا ہے. آپ بالکل خاموش واپس آئے اور چہرے انور پر افسردگی اور غم کے آثار دیکھے گئے. صحابہ بھی بہت غمگین ہو گئے. وہ جب آئے بیٹھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے انور موڑ لیا ان سے. وہ دوسرے وقت میں اس طرح بیٹھے، آپ نے چہرہ ادھر موڑ لیا. اب ظاہر ہے ان پر تو قیامت آ گئی. صحابہ نے کہا ہمارے ساتھ جا رہے تھے اور اچانک پوچھا کہ یہ کیا بن رہا ہے، تو ہم نے بتایا کہ آپ کا مکان بن رہا ہے. اس کے بعد خفگان کا اثر بہت زیادہ ہے. اس نے جا کر کے خوب جو ہے نا اس کو مسمار کر کے تس نس کرا کے گرا دیا، جیسے پہلے کچا و خام تھا اس طرح کر دیا. اب دیکھو ڈسپلن بھی ہر ہستی کا اس کے مطابق ہے. کوئی کسی کو نہیں کہہ سکتا کہ آپ مکان گرائے نہ بنائے، جائز ہے. اس صحابی کے لیے دنیا کی محبت زہر تھی، بڑھ رہی تھی، اور اندیشہ تھا کہ آخرت سے پیچھے ہٹ جائے. جب آخرت سے آدمی پیچھے ہٹے گا تو مومن تو رہے گا ہی نہیں. منافقین کی ایک جماعت زہریلی موجود تھی. آپ نے صحابہ کو نہیں کہا کہ تم مکانات نہ بناؤ، اس کے لیے اس وقت ناموزون جانا گیا، چونکہ نبی وحی کا پرستار ہے، وہی کسی سے ڈرتا نہیں ہے، اور نہ پیغمبر کسی کا خوف کھاتا ہے کہ جی لوگ کیا کہیں گے. جی مکان بنائے لیکن ایمان نہ بیچے، مکان بنائے مگر قبر کا خیال بھی رکھے. ترمذی شریف میں تو ہے کہ زمینیں اور پلاٹیں زیادہ نہ خریدا کرو، آخرت بھول جاؤ گے. اور ایک روایت میں تمہاری شفاعت کرنے آ جاؤں گا، مجھے کہا جائے گا یہ تو دنیا کما چکا ہے، آپ کیوں شفاعت کرتے؟ اور میں پیچھے ہٹ جاؤں. بس ٹھیک ہے، بس یہ دنیا کا ہو گیا. اس دن ایک عالم دین بیان کر رہے تھے کہ ماشاء اللہ آپ سے میں نے سنا ہے من اراد الدنیا فلیتجر. میں نے کہا حدیث ہے، جو دنیا دار بننا چاہے تجارت کرے، بہت پیسے آ جائیں گے. بس اس وقت سے جو ہے نا ماشاء اللہ. میں نے کہا آگے تو سنو، آگے کیا ہے؟ ومن اراد الآخرہ فلیتزہد. جو آخرت چاہے رہنے دے تجارتوں کو، بہت بڑے تاجر نہیں بننے. اور دنیا کے تجار سوداگر بہت پھر رہا ہے. آدھے لفظ پہ ایمان لائے ہو آپ. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. یہود کا مرض تھا وہ. اللہ فرماتے کچھ مانتے کچھ نہیں مانتے. وما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا. پہلی سزا یہ ملے گی کہ دنیا میں رسوا ہو جاؤ گے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ. اور قیامت کے دن سخت عذاب میں ڈالے جاؤ. اللہ حفاظت فرمائے. لا الہ الا اللہ. فاطمۃ الزہرا جب آئی، ان سے بڑھ کر کائنات میں آپ کے سامنے کوئی خاتون نہیں تھی. آپ باقاعدہ قیام کرتے تھے جب فاطمہ آتی جاتی تھی. بیویوں کو تعجب ہوا کہ بیٹی ہے، کہا بیٹی ہے لیکن اس کی آمد و رفت پر ملائک سارے کھڑے رہتے. وفات سے پہلے آپ بار بار فاطمہ کو پاس بلاتے تھے، تسلیاں دیتے تھے کہ آپ گھبرائے نہیں، بہت جلدی ملاقات ہو جائے گی. لیکن جب انہوں نے کہا کہ حضرت غلام بٹ رہے ہیں، کنیزیں بٹ رہی ہے، بخاری کی حدیث 12 بیان ہوئی، تو آپ نے اس میں مدد نہیں فرمائی. آپ نے کہا بس رات کو سوتے وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ
اور 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو، دنیا کے غلام و کنیزوں سے افضل ہے۔ اولاد کو دنیا دار بنانا غیرتی باپ کا طریقہ نہیں ہے۔ غیرتی و مومن باپ اولاد کو دیندار بنانے کی کوشش کرے۔ بیٹا ہے اور علیحدہ علیحدہ پلاٹ اور مکانات اور ملکوں میں، یہ کیا چیز ہے؟ بنگلہ دیش گیا، سابق مشرقی پاکستان، ایک عجیب و غریب عالم دین دیکھا میں نے، زندگی میں سنا تو تھا، دیکھا نہیں تھا۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا اور اس نے ایسا محل بنایا کہ ہمارے دوست کہتے تھے نہ ہم نے اسلام آباد میں دیکھا اور نہ امریکہ میں دیکھا، ایسا محل تھا۔ اور اس نے وہ رکھا ہوا تھا، ہمارا سنا تھا کہ یہ آ رہا ہے، کہا ایک رات یہاں گزارے، افتتاح ہو جائے گا۔ سر پر ایک چتکبر اور رومال بندھا ہوا ہے اور ایک کندھے پر ہے، اور پتہ چلا کہ 50 یا 60 مدرسوں کا سالانہ خرچہ مولانا صاحب خود دے رہے ہیں۔ 40 لاکھ اور 60 لاکھ اس زمانے میں بڑی رقم تھی، اور ایک مدرسے میں بخاری شریف پڑھاتے تھے۔ صبح فجر کی نماز جب ہم نے پڑھی تو ایک چھوٹے قد کا سانولے رنگ کا، جیسے بنگالیوں کا رنگ ہوتا ہے، اور سر پر تکونی ٹوپی، السلام علیکم، السلام، کہا یہ میرا بیٹا ہے، ایک ہی بیٹا ہے، اور اس کے لیے دعا کرے۔ یہ وہ کہنے لگا اس کا جہاز کھڑا ہے ایئرپورٹ پہ، آن ہے، بس یہ آپ سے ملنے آئے اور فجر پڑھی اور سلام لے کے دعا جا رہا ہے۔ میں نے کہا قیامت کے دن کیا جواب دو گے اللہ کو؟ تمہارے باپ نے تمہیں شیخ الحدیث بنایا اور تم نے دولت کا غلط فائدہ اٹھایا یا نہیں؟ بیٹے کو دنیا کی تعلیم دی اور اس کو اتنا مصروف کیا ہے کہ اس کو بیٹھنے اور ناشتہ کرنے کا ٹائم نہیں ہے۔ میں نے کہا بخاری پڑھاتے ہیں، آپ کو بخاری نہیں پڑھانا چاہیے، آپ کو اخبارات پڑھانا چاہیے۔ بخاری کا یہ شان ہے؟ حیران رہ گیا، اور میرے آنے کے بعد کہا کہ الحمدللہ اب میں اپنے بیٹے کو اس ڈب پہ ڈالوں گا جس طرح مفتی صاحب نے یہاں کے ناراضگی اور آنسوؤں کی بارش میں مجھ سے گلہ کیا کہ اس بیٹے کے ساتھ انتہا ظلم کی کیا ضرورت ہے۔ لوگ جلدی دنیا سے ڈر جاتے ہیں۔ ہم دنیا کے لیے نہیں آئے، ہم آخرت کے لیے آئے۔ دنیا کے لیے یہود و نصارہ ہے، ہندو اور سکھ ہے، ڈوگرے اور گوتڑے ہے، قادیانی اور پرویزی ہے۔ آپ دنیا سے باز نہیں آئیں گے تو قبر بچوں سانپوں سے بھر جائے گی۔ اچھی طرح یاد رکھو، دنیا بقدر ضرورت، پردہ نہ اٹھے، کسی کے محتاج نہ بنے۔ دنیا کی مشینیں نہیں بننی ہے، کان کھول کے سنو تاکہ میری بھی نجات ہو جائے۔ الحمدللہ ایک ہی بیٹا ہے انور شاہ، اسکول کے دروازے اور گیٹ اس کو نہیں دیکھنے دیا۔ میرے ساتھ ظلم ہوا تھا، 10 سال میٹرک کرایا گیا، کوئی نہیں تھا جو سمجھا دیتا۔ حضرت اقدس امام الحسن مولانا انور شاہ کشمیری نے ایک جماعت اسکول کی نہیں پڑھی، اور زمانے کا مقتدر امام ہے۔ اسکول لوگوں کی ضرورت ہوگی، ہماری نہیں ہے، سیدھی بات ہے۔ ہماری ضرورت دینی مدرسہ ہے، درس حدیث، تفسیر، فقہ، علوم و فنون ہے۔ جن کی ہے ادھر سے ادھر آئے، ادھر سے ادھر نہ جائے۔ کافر مرتد ایمان لائے، بسط شکر، مرحبا، اہلاً و سہلاً، لیکن مومن کیا مرتد ہو سکتا ہے؟ کیا ضرورت؟ اللہ ہمیشہ حفظ و امان میں رکھے۔ کڑوے انجیکشن بھی کبھی لگوائے جاتے ہیں کہ ملیریا حملہ نہ کرے۔ ایسی دوائیاں بھی دی جاتی ہے کہ آگے چل کر وہ جو ان کو ہماری فکر لگی ہے پولیو پولیو پولیو، پتہ نہیں پولیو کے ذریعے کیا کرنا چاہتے ہیں۔ صوبہ سرحد میں خربوزے دے کے، بہت خوبصورت، بہت میٹھے، میں نے کہا اس کا بیج کا نہیں، اس کا بیج نہیں ہوگا، ان سے لینا پڑے گا۔ میں نے کہا شرم کرو، سمجھ لو کہ وہ تمہارے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں، تمہارے خربوزے کے بیج کو بھی آگے بڑھنے نہیں دے رہے، انہی سے خریدنا پڑے گا، محتاج بن کے رہو۔ جب وہ تمہارے خربوزے کے بیج کو ہجڑا کر سکتا ہے تو تمہیں چھوڑ رہے ہو کہ مسلمان پھیلے پھولے دنیا میں، تم ان کے آگے ڈانس کرتے ہو، بغلے بجاتے ہو۔ وہ تمہارے ازلی ابدی دشمن ہے۔
اللہ فرماتے ہیں ان کو کبھی بھی اپنا نہ سمجھو، یہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے۔ استغفر اللہ واتوب۔ ہر تیسرا آدمی شوگر کا مریض ہے، اس کا علاج نہیں ہے۔ جتنے لوگ یہاں بیٹھے چیک کر لیں گے، دل میں کمزوری نہیں، کوئی علاج نہیں ہے۔ پولیو کا علاج ہو رہا ہے، یہ کون سا پولیو ہوا ہے؟ علماء کرام غریب کمزور ہیں، ان کے سر پر کوئی طاقت نہیں ہے، سیدھی بات یہ ہے، سچا فتویٰ نہیں دے سکتے۔ علماء کرام حکومتوں کے ساتھ چل رہے ہیں اور چلنا پڑتا ہے، لیکن صدق اور سچ بھی اپنی جگہ محفوظ رہے کہ کفار ہمارے خیر خواہ نہیں ہے اور ان پر ہمیں اعتماد نہیں ہے، بلکہ اپنے پیروں کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانان عالم کو، خاص کر جزیرۃ العرب کے مسلمانوں کو اور پاکستان کو ہر سازش سے بچائے۔ علماء، طلباء، نمازی، تبلیغی۔ اس لیے میں نے آج دعا کا مسئلہ اختیار کیا، یعنی دعاؤں کی شدید ضرورت ہے۔ ہم سے لوگ کہتے ہیں تعویذ لکھ کے دو، لکھتے ہیں، فائدہ بھی ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں دم کر لو، دم بھی کر لیتے ہیں، فائدہ بھی محسوس ہوتا ہے۔ لیکن مجھے بڑی حیرت ہے کہ انبیاء کیا کرتے تھے، نبی اور رسول، وہ لوگوں کو دم کرتے تھے، چوف چوف کرتے تھے، پھر تو وہیں بیٹھا رہتے، درگاہ بنی ہوتی۔ اور انبیاء نقوش لکھتے تھے۔ پیغمبر اسلام کو تو اللہ کہتا ہے آپ کو لکھنا ہی نہیں، وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِهِ، خبردار کہ آپ نے لکھا۔ وہ دعا مانگتے تھے۔ دعاؤں میں بڑی طاقت ہے۔ عجیب بات ہے کہ جس کو دین نے طاقت کہا ہے اس کی طرف توجہ نہیں، اور جس کا اتا پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ثبوت کو پہنچ بھی رہا ہے یعنی اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں ہیں، حق سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ دعائیں مانگا کرو، خوب مانگو۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے نمرود نے آگ تیار کی، حدیث میں آپ نے دعا پڑھی، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ اللہ تعالیٰ نے وہ آگ گلی گلزار فرمائی، نمرود کی تمام سازشیں ٹوٹ گئی۔ آدم علیہ السلام سے ایک لغزش بشری جنت میں ہو گئی، باہر لائے گئے، دعا کرتے تھے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، فتاب علیہ، اللہ نے توبہ قبول فرمائی اور تمام نعمتیں بحال فرمائی۔ نوح علیہ السلام ظالم قوم سے تنگ آئے، رب انی مغلوب فانتصر، یا اللہ میں بے بس ہو گیا، میری مدد فرما۔ ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، ہم نے آسمان سے پانی کے ریلے کھول دیے۔ وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر، اور ہم نے سارے چشمے جاری کر دیے زمین کے بھی، یعنی سیلاب و طوفان بنا لیا کافر قوم کو غرق کرنے کے لیے۔ کیسی دعائیں دیکھیں۔ ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے، بہت شدید بیماری کے تذکرے ہیں تاریخ اور تفسیر میں، رب انی مسنی الضر، خدایا بہت پریشان ہوں، وانت ارحم الراحمین، آپ ہی رحم کریں گے تو بچوں گا۔ فاستجبنا، اللہ فرماتے میں نے دعا قبول کی، فکشفنا ما به من ضر، تکلیفیں دور کی، وآتیناہ اہلہ ومثلہم معہم، اہل و عیال تک بحال کرایا اور دیے، رحمتا من عندنا، یہ ہماری مہربانی ہے، وذکریٰ للعابدین، واسماعیل وادریس وذوالکفل کل من الصابرین، یہ تینوں پیغمبر ثابت قدم تھے، خیر پر ڈٹنے والے تھے، حق کے لیے آگے بڑھنے والے تھے۔ یہ صابرین بہت بڑا مقام ہے، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ صبر کے معنی ہیں اگرچہ بت ہے جماعت کے آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ۔ شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد مدنی یہاں کراچی کی ایک عدالت میں پیش ہوئے، انگریز جج نے کہا آپ نے یہ بھی کہا ہے، آپ نے یہ بھی کہا ہے، انگریز فوج میں بھرتی نہیں ہونا چاہیے، انگریز کو نقصان پہنچانا چاہیے، انگریز غاصب ڈاکو ہے، ہمارے پاس فائلیں ہیں، انٹیلیجنس کی رپورٹیں ہیں۔
آپ نے فرمایا تم جج کیسے بنے ہو؟ الزام تب دیا جاتا ہے جب ملزم انکار کر لے. میں نے کہا ہے، کہتا ہوں، کہتا رہوں گا. تو تم فائلیں کیوں کھول رہے ہو؟ جو باقی ہے وہ آج کہہ دوں گا. تو اس نے کہا آپ کو پتہ ہے اس کی سزا کیا ہے؟ آپ نے کہا آپ کو پتہ ہے جب میں دیوبند سے روانہ ہو رہا تھا 4.5 میٹر کا کپڑا میں نے سر پر کفن کے لیے باندھا ہے، لیکن پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ نے اس ثابت قدمی کی وجہ سے شیخ الاسلام زمانہ بنایا ہے. حق پر قائم رہنا مومن کا وصف ہے. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مسلمان وہ ہے جو اللہ رسول کو مان لے، ثم لم یرتابوا، پھر اکڑے وکڑے نہیں، نہ شک شبہ کرے. وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل، مال ہو یا جان ہو جائے وہ. اولئک هم الصادقون، یہ سچے لوگ. صدق چاہیے. اللہ تعالیٰ بڑے امتحانات و آزمائشوں سے محفوظ فرمائے. خوب دعائیں مانگا کریں. یونس علیہ السلام دریا میں، مچھلی کے پیٹ میں، اندھیرے در اندھیرے میں وہ دعا کرتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک، خدا تو ہی بچانے والا ہے. انی کنت من الظالمین، مجھ سے تو کچھ زیادتی ہو گئی. فاستجبنا له، ہم نے اس کی دعا قبول کی. ونجیناہ من الغم، اور اس غم سے بچایا. وکذالک ننجی المؤمنین، اس طرح ہم مومنوں کو بھی بچائیں گے. مفسرین کہتے ہیں حضرت کا کلمہ ہے اور قوم نے بھی پناہ مانگی اللہ کے عذاب سے، وہ بھی بچ گئے. الا قوم یونس، اور ان کی تعداد 100 لاکھ تھی. ارسلناہ الی 100,000 او یزیدون، علماء دین کہتے 1,25,000 دفعہ. آیت کریمہ حل مشکلات کے لیے اکسیر ہے. کلمہ حضرت کا ہے، تعداد قوم کی ہے. ایک مجرب عمل ہے مشاہد، کہ بڑے بڑے پہاڑ گر جاتے ہیں اور بڑے بڑے سوراخ بند ہو جاتے ہیں، لا علاج بیماریاں چھٹ جاتی ہے، ناممکن کام جو جائز ہو اللہ اسے عطا کر دیتا ہے. 100 بار آزمودم ازوئے نبود سودم، من جرب المجرب حلت بہ الندام. بزرگان دین اور صالحین کے تجربات بھی اکسیر ہے الحمدللہ. دیکھو مختلف دعائیں ہیں. کوئی بیمار ہے، کوئی چھرے کے نیچے آ رہا ہے. اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام بھی ایسے پریشان کیے گئے. اور ذوالکفل کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے کسی کی ضمانت کی، وہ آدمی نہیں آیا، اور وہ تیار ہو گئے کہ ٹھیک ہے اس کی جگہ مجھے کاٹ دو، قتل کر لو، ذبح کر لو. اتنے میں اللہ تعالیٰ نے قدرت کا نظارہ دکھایا. تو اللہ اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ ثابت قدم لوگ تھے، یہ حق کے راستے سے پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے. تو ان کی طرح دعائیں مانگو، میں تم سے بھی وہی سلوک کروں گا، احسان اور مہربانی سے پیش آؤں گا. کبھی کہتے ڈوب گیا تھا، جانور کھا گیا تھا، پیٹ میں چلا، کتنا مشکل مرحلہ ہے. اللہ فرماتے میں نے بچا لیا. اور سورۃ صافات میں ہے اگر وہ یہ کلمات نہ پڑھتے لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے. تو اتنی بڑی مشکل جو قیامت تک چل سکتی ہو، کلمات ایسے ہیں جو ان کو چھوٹا کر کے آدمی کو باہر لے آئے. قرآن سے سبق لینا چاہیے. اللہ اس لیے کہتا ہے فَلَا يَتَذَكَّرُونَ فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ. قرآن شریف کے مضمون کو سوچ لو ذرا. فرمایا کہ اگر یہ کلمات حضرت یونس نہ پڑھتے تو پھر قیامت تک دریا اور مچھلی کے پیٹ کی نظر ہوتے. لوگ کہتے جی مچھلی بھی قیامت تک رہتی، خدا کے لیے مشکل ہے کیا؟ ایک کے بعد دوسری تیسری چلتے چلے جاتے. لا الہ الا اللہ. پھر کہتے ایک پیغمبر تھے 100 سال عمر ہو گئی، بیوی بھی اولاد نہ دینے والی بانجھ تھی، او دعا کرنے پر اتر آئے رب لا تذرنی فردا، خدایا تن و تنہا نہ چھوڑنا. وانت خیر الوارثین، بہترین وارث تو آپ ہے. فاستجبنا له، ہم نے دعا قبول کی. ووہبنا له یحییٰ، بیٹا دے دیا یحییٰ نام کا. واصلحنا له زوجا،
اور وہ بیوی جو بانج تھی وہی تاند ہو گئی، تر و تازہ ہو گئی۔ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ دیکھو ذرا آخری نتیجہ نکل رہا ہے۔ یہ دعائیں کیوں قبول ہوئی؟ یہ لوگ نیکی کے کاموں میں آگے بڑھتے تھے۔ بھائی آپ کو پتا ہے کہ یہ کام نیکی کا ہے اور توفیق بھی خدا نے دی، تو آپ پیچھے کیوں اٹھ رہے ہیں؟ آپ کو اس آیت سے شرم کرنا چاہیے۔ کانوا یسارعون، آپ چھوڑیں، میں کرتا ہوں، اس کو کہتے ہیں اسراء۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ کانوا یسارعون فی الخیر، ایک تو ایک مجبوری ہو گئی، رجی مولانا صاحب نے کہا ہے کرنا پڑے گا، اس کا اجر کم ہوگا۔ ایک یہ کہ ایک موقع اللہ نے دیا ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ مومن نیکیوں کے لیے سرگرم رہتا ہے۔ غزوہ خندق میں جب آپ نے بھی اپنے حصے کا جگہ رکھی کہ یہاں سے لے کے وہاں تک میں کھودوں گا، اور صحابہ کے حصے میں ساری جگہ آ گئی ادھر ادھر سے، تو صحابہ آئے نا اور آپ کو کہا کہ ہم کس دن کے لیے ہیں جو آپ کو دال و گینتری اٹھا کر زمین کھود رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا اگر خندق کھودنے کے لیے طاقت چاہیے تو میں تم سے طاقتور ہوں، اور اگر اجر چاہیے تو میں تم سے زیادہ اجر کا محتاج ہوں۔ اللہم صلی وسلم علی النبی۔ کسی عمر میں بھی کوئی بوڑھا، کوئی پیر، کوئی مولوی، کوئی شیخ، سب کو اجر و ثواب کی ضرورت۔ حضرت عمر نے اپنے بیٹے عبداللہ کو ایک دفعہ وصیت کی کہ بیٹے قیامت کے دن اجر و ثواب کے ساتھ آنا، کہیں تیرا باپ عمر تیری وجہ سے شرمندہ نہ ہو جائے۔ تو ابو ایوب انصاری ان کے گھر مہمان تھے، دیواروں پر کوئی کپڑے وپڑے دیکھے، کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ عورتیں لگاتی ہے۔ کہا تم کہاں رہتے ہو؟ کہا اس گھر میں۔ کہا عمر کا بیٹا ہو کر کے عورتوں سے دبے ہوئے ہو، میں تم سے بات کر رہا ہوں، تو عورتوں کا حوالہ دے رہا ہے۔ ابو ایوب نے تیار کھانا چھوڑا، کہا السلام علیکم، روانہ ہو گئے۔ پیچھے پیچھے دوڑ رہے تھے، معافیا مانگ رہے تھے۔ تو کسی نے پوچھا اتنے خفگان کیوں ہیں؟ کہا ابو ایوب کی ناراضگی سے پتہ چل رہا ہے کہ میری نیکیاں کم ہو رہی، گھر والوں سے دبنے کا مرحلہ پیش آیا، اب تو بڑا فخر سمجھا جاتا ہے۔ اصل خاون وہ ہے جو گھر میں ہے، یہ تو عورت ہے جو خالی دفتر آتی جاتی ہے اور پیسے لاتی، بس اصل خاون وہ ہے۔ پنجاب اسمبلی نے ان کا مزاج دیکھ کے قانون پاس کیا۔ قانون کیا ہے کہ مرد سارے جو ہے وہ عورتیں بنے اور اپنی اپنی بیویوں کو خاون دے دے، یہ قانون ہے، اور زیادہ کیا ہے۔ توبہ استغفر اللہ، عجب دور دیدم دری پادشاہی۔ اور مجذوب صاحب فرماتے ہیں عجب سا زمانہ ہے، مردانہ زنانہ ہے اور زنانہ مردانہ، والعیاذ باللہ واستغفر اللہ واتوب الیہ۔ اللہ تعالیٰ قوانین میں، ملکی فضا میں عدل پیدا فرمائے، شریعت کا غلبہ نصیب فرمائے۔ کبھی وزیر اعظم کسی خرافات میں لگ جاتا ہے، کبھی دوسری پارٹیاں مختلف حرکات سکنات میں لگ جاتی ہے، آئے دن ملک میں آگ لگی رہتی ہے بدامنی کی اور بد حفاظتی کی۔ ایسے اندوہناک فضا میں دعاؤں کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ کانوا یسارعون فی الخیرات، وہ نیکی کے کاموں میں آگے بڑھتے تھے۔ کون؟ ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ، وہاں سے شروع ہے، سورہ انبیاء ہے، لوط علیہ السلام، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، ادریس، ذوالکفل، داؤد، سلیمان، ایوب، یونس علیہم السلام، اور حضرت زکریا، یحییٰ۔ والتی احسنت فرجہا، اور وہ عورت جس نے اپنی حفاظت کی تھی، فنفخنا فیہا من روحنا، ہم نے اس کے پاس اپنا فرشتہ جبریل بھیجا، وجعلناہا وابنہا آیۃ للعالمین، اس کو اور بیٹے کو کائنات میں عبرت بنایا۔ مریم اس طرح عبرت بنی کہ بغیر مس بشر کے اللہ تعالیٰ نے جبریل کے پھونکنے سے
بحکمت وحی حاملہ فرمایا. اور عیسیٰ اس لیے عجائب ہے کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، کیونکہ قدرت کو یہ منظور تھا کہ ایک انسان آدم بغیر ماں باپ کے ہو، تو ایک حوا بغیر ماں کے ہو، کیونکہ آدم تو مرد ہے، وہ تو عورت نہیں ہے. تو ایک قدرت کا جلوہ باقی تھا، وہ آخر انبیاء بنی اسرائیل حضرت عیسیٰ مسیح کو بغیر مس بشر کے بی بی مریم کے بطن اقدس سے متولد فرمایا. جب عیسائیوں نے پوچھا کہ ایسا کوئی ہے کہ بغیر باپ کے پیدا ہو، تو قرآن نے کہا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. واہ، یہ کوئی بات ہے؟ یہ تو بغیر باپ کے تم پوچھ رہے ہو، ادھر نہ ماں ہے نہ باپ ہے. آدم کی ماں باپ کہاں ہیں بتاؤ؟ خلقہ من تراب، یا تو کم از کم عورت کے پیٹ سے آیا، وہ تو مٹی سے بنا. ثم قال له کن فیکون، اللہ نے کہا بن جا تو وہ بن جاتا ہے. اور آدم علیہ السلام جب پیدا کیے گئے، حدیث میں ہے، ادھر ادھر دیکھتے تھے، خالی اجاڑا ہے، اکیلے آدم ہے اور گھوم پھر رہا ہے. فاستوحش، روح المعانی میں ہے، تنہائی محسوس کی. حق تعالیٰ نے ان کے حال پر رحم کیا. سیدھے کروٹ سوئے، اور جیسے انسان کروٹ بدلتا ہے بائیں کروٹ پر ہو گئے، اور پسینے بہت زیادہ آئے، اور اس سے بی بی حوا پیدا ہو گئی. جب آنکھ کھولی تو حسین جمیل موٹی تازی سرس پینا خسربا آباد اشاد خزا ولاڑا. حضرت حیران ہو گئے، کا منن تھے کا امرا لے، کیوں؟ لأنها تتکلم بالمرارہ، ایک بات صحیح ہے دوسری کڑوی، یہ عورت کی عادت ہے. کا مسمو کے نام کیا ہے؟ کا حوا، کا لے لأنی خلقت فی الہوا، تفسیر روح المانی. فتبسم من فصاحت، حضرت حیران رہے گا، پہلے ہی ہمارے بابا کو حیران کر چکی ہے، ان کو حیران کرنا بہت آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی کہا آپ اور آپ کی بیوی دونوں جنت میں رہے سہے، لیکن ایک درخت کا اشارہ کیا کہ اس میں سے کھانا نہیں. ایک سیاسی مولوی ہے، وہ کہتے ہیں یہ نہیں کہا کہ کھائے نہیں، کہا اس درخت کے نیچے کچھ کرنا نہیں. توبہ. کہیں ان کی زبان میں شجرہ و مشاجرہ جو ہے اس فعل کو کہتے میاں بیوی کے مل لے. تو میں نے کہا وہ تو جوب کے رہنے والے نہیں تھے کہ آپ غلط تفسیر کر رہے. یہ تفسیر ہے، لیکن زبیدی بلگرامی نے شرع احیاء میں اس مردود اقوال میں سے اس کو شمار کیا ہے جو ناپسندیدہ اور علم کے سامنے رد کیے گئے. ان میں یہ ہے، اور بھی ایسے اقوال ہیں. اقوال تو ہر طرح ہوتے ہیں. عالم ربانی حقانی وہ ہوتا ہے جو یاقوت و مرجان لے کھوٹ بنگار پٹخ دے کہ یہ کام کے نہیں ہے. وہ کھوٹ بنگار لینے والا غلام احمد قادیانی ہے جو اپنے آپ کو مرتد و جہنمی بنایا، غلط اقوال لے لی. وہ غلام احمد پرویز ہے جس کے نتیجے میں منکر حدیث ہو گیا. وہ بدنصیب غیر مقلد ہے جو فیصل آباد و گجرانوالہ کے لوگوں کو مانتا ہے اور قرن اول و قرن ثانی کے فقہاء و مجتہدین پر باور نہیں کرتے. بدنصیبی. منکر حدیث جو بخاری و مسلم جیسے آسمان سبع سماوات کے بارے میں چمگوئیاں کر رہے، بدگمانیاں. تو جو بڑوں کو نہیں مانتے وہ کسی خر گدے کے ساتھ مبتلا ہو جاتا ہے. یہ دستور لکھا ہے. اس لیے بڑوں کے ساتھ جڑ کے رہو تو مکوڑوں سے اور کیڑوں سے، چپکلیوں سے اور بچو اور سانپوں سے بچو گے. تقلید حفاظت کا زمان ہے. بزرگان دین پر اعتماد ایمان کا زبردست احسار ہے. اللہ تعالیٰ ایمان اور انجام بخیر و عافیت فرمائے. ہمارے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنی دعائیں مانگتے تھے. بدر کے میدان میں جو آپ نے دعا کی تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ بس کرے، بہت دعا ہو گئی. اور جبریل آیا اور آپ کو خوشخبری دی
کہ جو دعائیں آپ نے کی ہے سب قبول ہو گئی. تو آپ کا چہرہ آنسوں سے تر بتر تھا، داڑھی مبارک گیلی تھی، اور چہرے پر تبسم اور خوشی کے بشارتیں دوڑ رہی تھی. لا الہ الا اللہ. الادب المفرد میں بخاری نقل کرتے ہیں کہ آپ کی بعض دعائیں ایسی ہے کہ آپ پورے پورے دن رات مانگتے تھے. اس لیے میں نے اس سے ایک قاعدہ بنایا کہ ایک رسم دعا ہے. ٹھیک ہے، دعا کرسی اللہ اکبر، دعا بو اللہ اکبر، دعا شوئی سیو ایسم نے دیوئی ہاں اللہ سوچت کو اور نہیں ہوتا ہے اللہ سوچت والوار. یہ جو رسوم ہے نماز کے بعد، تلاوت کے بعد، درس کے بعد، یہ بھی رہنا چاہیے، کیونکہ اس کے ذریعے وہ بڑی دعا حقیقت محفوظ ہے. اب جب ہم سمجھائیں گے آپ کو کہ نہیں حاجات تو بہت زیادہ ہے، پریشانی بہت زیادہ ہے، تو آپ ذرا پورے وقت مانگے نا. آپ نے منگل کے دن ظہر سے لے کے عصر تک، بدھ کے دن ظہر سے لے کے عصر تک، جمعرات کی صبح کو جبریل آیا اور کہا کہ مبارک. اتنے بڑے پیغمبر، صاحب المجد والکرامہ، صاحب الاعراج والمعراج، صاحب القرآن، لیکن دعا آپ کی گھنٹوں دعائیں مانگ رہے، بیٹھے ہوئے دعا مانگ رہے، زار و قطار رو رہے. میں مسجد کے محراب میں قرآن کے سامنے بیٹھ کر کہتا ہوں، ایک مسئلہ بیان کرتا ہوں، وہ یہ کہ دعائیں تفصیل سے مانگو اور دل سے مانگو. کم از کم اپنے بارے میں تو اخلاص پیدا کرو. آپ کے اپنے اوقات آپ کے لیے نہیں ہے، کب ہوں گے پھر؟ اور دوسری بات یہ بتاتا ہوں کہ ناممکن ہے کہ کوئی مومن دنیا و آخرت کی کسی مشکل کے لیے راتیں کاٹے اور اللہ تعالیٰ اس کو بشارت دنیا میں نہ دے. یہ غزو یہ میدان الحمدللہ. وہی اول اخرد زان غوخی بیا اخرد کار غوخی. پہلے آپ محنت کرے، اتنا مانگے کہ جسم پر لرزہ طاری ہو جائے، ہاتھوں میں جان نہ رہے، تو بس پھر آپ دل سے زبان سے مانگے. جب زبان بھی ساتھ نہ دے تو دل سے مانگے، پھر آپ خود دعا ہو جائیں گے اللہ کے فضل و کرم سے. بن کے بندہ جو اسے دل سے صدا دیتا ہے، اس کا ہر کام خدا جلد بنا دیتا ہے. یہاں میرے پاس ایک شخص آتا تھا، بڑا رونا دھونا کرتا تھا. اس کا کام کسی ایسے شخص سے متعلق تھا جو میرا دوست تھا اور میری بات مانتا تھا. لیکن میں نے چاہا، ہم تو خود غرض لوگ ہیں، کہ پہلے اس کو مسئلہ سمجھاؤں، اس کا ایمان ٹھیک کر لو. میں نے کہا یہ میرے سامنے کیوں رو رہے ہو؟ کہ آپ ہمارا مذہبی رہنما ہے، وارث الانبیاء ہے. میں نے کہا مذہبی رہنما یا وارث الانبیاء کسی چیز پر قادر ہے؟ کہا نہیں. میں نے کہا وہ کون ہے جو قادر ہے ہر چیز پر؟ کہا اللہ تعالیٰ ہے. میں نے کہا کلمہ پڑھو اور قبلے کی طرف منہ کرو. آپ نے کبھی ایک رات اب تک عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر صبح تک رویا ہے اللہ کے سامنے؟ اس نے کہا نہیں. میں نے کہا تو جھوٹا ہو، کذاب ہو، اول درجے کا کذاب. جس پر ایمان ہے کہ وہ آسمان و زمین کا مالک و مختار ہے اور وہ جو چاہے کرے، اس کے کوئی پوچھنے والا نہیں. لا یسأل عما یفعل وہم یسألون. تو اس سے نہیں مانگتے ہیں، ایک ایسے شخص سے مانگتے ہو جو اپنی سانس کی قدرت نہیں رکھتا، جو بیٹھا ہوا تو ہے لیکن اٹھنا ضروری نہیں ہے، ہو سکتا ہے بیٹھے بیٹھے جان نکلے. جو آ تو چکا ہے لیکن اپنی جگہ پہنچ نہیں سکے گا، اس سے پہلے ہی ختم ہو جائے. وہ جو ایک شخص نے آپ سے کہا کہ مجھے بہت ڈر لگتا ہے کہ میں صبح مر جاؤں گا، آپ نے کہا تو بڑا دلیر ہے، اتنی لمبی باتیں کرتے ہو صبح و شام. آپ نے ایسا نوالا ہاتھ میں لیا، کھجور اٹھائی، فرمایا مجھے اطمینان نہیں ہے کہ یہ میرے منہ تک پہنچ جائے گا اور اس سے پہلے میری روح قبض ہو جائے گی. وَأَنَا رسول اللہ، میں اللہ کا بہترین پیغمبر ہوں، آخر الزمان ہوں. مقربان را بیش بود حیرانی. جو خدا کو جانتے ہیں وہ زیادہ ڈرتے ہیں. باپ سے جتنا بڑا بیٹا ڈرتا ہے، چھوٹا نہیں، وہ تو کبھی داڑھی پکڑتا ہے، کبھی کان کھینچتا ہے، اس کو کیا پتا ہے. لیکن بڑا بیٹا بہت ادب سے رہتا ہے کہ یار ابا ناراض نہ ہو جائے. علماء و عوارف، اولیاء و صلحاء و اکابر امت اس لیے لرزیدہ و تپیدہ
رنجیدہ رہتے ہیں کہ ان کو معلومات بہت زیادہ ہے۔ بدر میں ابو بکر مطمئن تھے، وہ ابو بکر تھے، پیغمبر رو رہے تھے کیونکہ مقام آپ کا ہے، منصب آپ کا ہے، ابو بکر کا نہیں ہے۔ اور محدثین کہتے ہیں مقام خوف مقام رجا سے افضل ہے، ڈرے رہنا پر امید رہنے سے افضل ہے۔ تو دعائیں بہت شوق سے مانگا کرو، خوب مانگو۔ کوئی ضروری نہیں کہ نماز کے بعد، نماز سے پہلے وقت دے دیا اللہ نے، مانگے۔ قرآن شریف کھول کے میں بعض اوقات ملک میں یا مدرسوں میں یا دوستوں کو جو تکلیف ہو تو ترمذی شریف یا بخاری شریف کے بعد دعا ہوتی ہے نا، میں کہتا ہوں ابھی مانگو بابا، ایسا نہ ہو اس درمیان میں نقصان ہو جائے۔ جیسے ہی میں بیٹھتا ہوں طالب علموں سے درخواست کرتا ہوں کہ پہلے دعا مانگو، یہ پریشانی پیش ہے، الحمدللہ۔ پھر درس کے بعد دوبارہ مانگیں گے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر، کرم و احسان۔ میں نے طلباء سے کہا ہے کہ میرا مذہب دعاؤں میں سب لوگوں سے علیحدہ ہے، میں ہمہ وقت دعا مانگنے کا قائل ہوں، ہمہ وقت، اور کوئی کام ہی نہیں۔ ہر نماز کے بعد 2-3 دفعہ دعا ہو جاتی ہے۔ تو پھر لوگ آتے ہیں چاچیاں ملانے، جی لا مسافر، اوے پرے ہٹ، اے پرے ہٹ، او بے شرما، 5 نمازیں میں خود پڑھاتا ہوں، ہر نماز کے بعد کم از کم آدھا گھنٹہ بیٹھتا ہوں، کچھ نہ کچھ واعظ نصیحت دعا۔ یہ تیری تسلی کے لیے نہیں ہے، تیری چاچیاں ملنا ضروری ہے، تیری چاچیاں خواہ مخواہ کی، اپنا وقت بھی ضائع کرتے ہو، ہمیں بھی تنگ کر رہے ہو۔ فضول مصافحہ۔ اگر نبی آخر الزمان کے بعد نبوت کی گنجائش ہوتی تو 2 چیزوں پر پابندی لگتی ہے، ایک تو جب تک پہلے ٹائم کا کھانا ہضم نہ ہو خبردار کہ کھانا منہ میں لگایا، یہ موت کی کوشش کر رہے ہو، قبر کھود رہے ہو، اور دوسرا یہ کہ بے وجہ اور بے سبب اور بے بشارت اور بے موقع مصافحہ ہے، زندگی کے تنگ کرنے کا طریقہ ہے۔ رہنے دو، مجھے معلوم نہیں ہے حدیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگ چاچیاں ملاتے تھے، چاچیاں ملاتے، پھر تو آپ بس وہیں بیٹھے رہتے، نہ اسلام آگے آتا اور نہ قرآن آگے بڑھتا، بس لوگوں سے مصافحہ ہوتا۔ 20 سال سے میں نے علماء کو کہا کہ بھائی یہ روکو نا اس کو، نہیں روکا۔ اب میری وہ طاقت بھی نہیں رہی۔ اب یہ واحد سال ہے کہ کراچی سے لے کے ترخم تک 32 جگہ بخاری کے لیے جانا تھا، سب کو جواب دے دیا، میں نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ میں سٹیج پر اکیلے ہوتا ہوں، ہر طرف سے لوگ مجھے کھینچتے ہیں اور میری سانس اکھڑ جاتی ہے، مجھے پتہ چلتا ہے کہ شاید آج میری رخصتی کا وقت ہو گیا۔ ناکارہ اور نادان، بے موقع اور بے محل اور جھوٹے عشق کے لوگوں کی وجہ سے، اور وہ پھر ان کو منع نہیں کرتے، کہتے ہیں میں چندے نہیں دے رہے۔ پھر ایک بہت بڑے سیاسی عالم نے مجھے کہا کہ آپ 2 دفعہ ہمارے ہاں آئے اور آپ کا حکم تھا تو میں نے علماء کو روکا، اب ہمارے ووٹ کم ہو رہا ہے، تم کسی دن آؤ 1 گھنٹہ صرف دے دو اور صرف علماء کرام آئیں گے۔ میں نے کہا یہ موجودہ زندگی میں تو شاید وقت نہ ملے، اگر اللہ تعالیٰ دوبارہ کسی شکل میں لے آیا تو پھر دیکھا جائے گا۔ میں نے کہا اب اطمینان رکھے، انشاءاللہ وہاں سے گزروں گا بھی نہیں۔ تو میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں، صرف مصافحہ نہیں ہے، اور بھی بہت کام ہے۔ مولانا عبدالشکور دین پوری بہت بیمار تھے، واعظ فرمایا میمن سوسائٹی کراچی میں۔ حضرت نے ہمیں کہا بچا سکو گے مصافحے سے؟ لوگ تو سارے کھڑے، جا نہیں رہے۔ لوگوں نے کہا نہیں جی ہم تو جائیں گے نہیں، ہاتھ ملائیں گے۔ طالب علم غریب ہمت تو کرتے ہیں، لیکن ہجوم کا مقابلہ کون کرے؟ وہ پاکستان کے مقتدر خطیب تھے، وہ ہمارے رنگ کو دیکھ کے سمجھ گئے کہ یہ نہیں بچا سکتے، تو حضرت نے کہا میں اپنے آپ کو خود بچاتا ہوں، سب آؤ لیکن خالی ہاتھ نہیں ملو گے، کوئی نہ کوئی چھوٹا بڑا نوٹ ہوگا۔ یقین کرو ایک آدمی آیا 10 روپے کا نوٹ، باقی سب چلے گئے۔ دادمر نران مسلمان آدمی 10 روپے مصافحہ نہیں شکور۔ حضرت نے کہا خالی ہاتھ میں نے نہیں ملنا ہے، میں اتنے دور دین پور سے آیا ہوں اور 2 گھنٹے میں نے واز کیا ہے، 6 گھنٹے میں یہاں پہنچا ہوں، جو مجھ سے ہاتھ ملانے آ رہا ہے کوئی نوٹ ہونا چاہیے۔ الحمدللہ ایک آیا، وہ بھی 10 روپے کا، بہت بڑی چیز تھی اس زمانے میں، وہی پیاز دی خو پنیاز دی۔ تو میں مصافحہ کی چونکہ حقیقت جانتا ہوں کہ یہ وزن والی چیز نہیں ہے، یہ وقت ضائع کرنے کی بیکار حرکت ہے،
اس لیے میں بہت معذرت خواہ ہوں، معافیوں کا طلبگار ہوں، اور دعا کا تو آپ سے بھی زیادہ محتاج ہوں۔ جس قدر کسی کی دنیا یا دین کی ذمہ داری ہوتی ہے، اس قدر اس کو دعا زیادہ چاہیے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عمر نے کہا حضرت عمرہ کرنے جانا ہے، اجازت دے دے۔ آپ نے کہا اجازت ہے، وَلَا تَنْسَانَا فِي دُعَائِكَ يَا أُخَيَّ، میرے چھوٹے بھائی مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ علماء کہتے ہیں بڑے مقام کے ساتھ بڑی حاجت ہوتی ہے، بڑے مقام کے ساتھ دعاؤں کی ضرورت بڑھ کر ہوتی ہے۔ اور آپ نے ایک موقع پر جو فرمایا کہ بنو کلب قبیلے میں ایک شخص ہے، وہ ہر روز میرے آنے کے لیے تڑپتا ہے، لیکن اس کی ماں اس کو آنے نہیں دے رہی۔ ماں بوڑھی ہے، بیمار ہے، بیٹے کے بغیر گزارا نہیں کرتی، شاید وہ نہ آ سکے۔ آپ کو اندازہ ہو گیا۔ تم میں سے دو آدمی، ایک روایت میں عمر و عثمان، دوسرے میں عثمان و علی، ان سے ملاقات کریں گے تو ان کو کہنا کہ میری امت کے گناہگاروں کی بخشش کی دعا کریں۔ یا اللہ! کہتے ہیں کہ حضرت عمر و حضرت عثمان یا حضرت عثمان و حضرت علی اس علاقہ یمن میں گئے جہاں وہ شخص آباد تھا، اور لوگوں نے اس کی علامات بتائی کہ بھیڑ بکریاں چراتا ہے، بہت بھیڑ بکریاں رکھا ہوا ہے، صبح سے شام تک جنگل میں ہوتا ہے، شام کو آ کے پھر ماں کی خدمت کرتا ہے۔ ان لوگوں نے ملاقات کی، کوئی توجہ نہیں کی، لیکن انہوں نے کہا نبی آخر الزمان نے آپ کو سلام کہا۔ کہا کیسے حضرت؟ کہا حضرت وصال ہو چکا ہے۔ تو بس بیٹھ گئے اور چیخ چیخ کے رونے لگے، اور میری ماں مجھے جانے نہیں دے رہی۔ اور پھر کہنے لگے کہ آپ دعا کریں، امت کے گناہگاروں کو اللہ بخشے۔ او جو دعا شروع کی، اللہ بھیڑ بکریاں جتنی ہیں، ان کے جسم پر جتنے بال ہیں، بنو کلب کے، بنو غنم کے، فلاں کے ستاروں کے برابر، چمک کے برابر، جلووں کے برابر، ایسی دعا منگ شروع کر دی۔ صحابہ کہتے ہیں ان کی دعاؤں کے ساتھ ہم دیکھ رہے تھے کہ آسمان پر باقاعدہ دعائیں ظاہر ہو رہی تھی، زرق برق فضا ہونے لگی۔ نام اس کا اصلاً غنیمان ہے، چونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے رہ گیا تو اویس کہلایا۔ اویس رکھنے کا نام نہیں، افسوس کا نام ہے، لوگ جانتے نہیں۔ دو علم جو مولوی اسے جڑ سے لیے گئے، ایک خوابوں کا اور دوسرا ناموں کا۔ 1400 سال میں کسی نے اویس نہیں رکھا ہے۔ اویس کے معنی ہے صحبت رسول سے رہ جانے والا۔ بڑی بزرگستی ہے، بڑی اونچی شخصیت ہے، ورنہ کوئی کہتا کہ وہ اویس کے معنی ہے بد نصیب، ایسا یہ ایسو سے اویس ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو دیکھیں صحابیت سے وہ رہ گئے، لیکن حضرت نے سلام بھیجا اور دعا کی درخواست کی کہ میری امت کے گناہگاروں کے لیے دعا فرمائیں۔ تو آپ حضرات بھی خوب دعائیں مانگے۔ دعا کے آداب میں سے یہ کہ الحمدللہ سے شروع ہو، یا سبحان اللہ، کوئی بھی کلمہ تدل علی تعظیمی، اللہ کے حمد و ثنا پر مشتمل، وہ الحمدللہ ہے۔ 1400 سالہ اسلامی تاریخ، حدیث، تفسیر، فقہ میں کوئی دعا درود شریف سے شروع نہیں۔ درود شریف کا ہمیشہ دوسرا نمبر ہے۔ امام ترمذی کتاب الصلاۃ کے اخیر میں باب قائم کرتے ہیں دعاؤں کا، باب الثناء علی اللہ ثم الصلاۃ علی النبی ثم الدعاء، پہلے اللہ کی حمد و ثنا، پھر درود، پھر دعا۔ اور جلد ثانی میں 4 حدیث لایا الدعوات الکبیر میں، اور جس آدمی نے پہلے درود پڑھا آپ نے کہا عجلتا، اجلت کرنے لگے۔ اجلت کی کیا ضرورت پیش آئی؟ ناراض ہوئے آپ نے کہا اذا دعوت، جب دعا کرو فحمد ربک، رب کا حمد و ثنا کرو، ثم صلی علی نبی کا، پھر درود پڑھو، ثم سل تو پھر جو مانگو گے ملے گا۔ اتنے واضح ہدایات کے باوجود یہ کہنا کہ اول و آخر درود پڑھے، کس قدر درید دہنی ہے
اور بیجا جرت اور بغاوت ہے۔ دعا ہر نیک عمل الحمدللہ سے، ثنا اللہ، کبریائے خداوندی، وہ کسی بھی اتحیات کے الفاظ سے ہو، سبحان اللہ سے ہو، اللہ اکبر سے ہو، لیکن اسلام میں کوئی ایک عمل نہیں ہے جس کے شروع میں درود شریف ہو۔ وَمَنِ ادَّعَىٰ فَعَلَيْهِ الْإِثْبَاتُ، کوئی ماں کا بیٹا نہیں دکھا سکتا ہے۔ موجودہ دین میں ایسے کوئی ایک روایت نہیں، ایک کمزور قول بھی ایسا نہیں۔ سارے جہان کے علماء نے پہلے حمد لکھا، پھر درود لکھا۔ درود شریف سے عمل کبھی بھی شروع نہیں ہو سکتا۔ یہ اہلیان بدعت سے مروب ہونے کی وجہ ہو سکتی ہے، یا اہلیان بدعت کے رنگ میں رنگنے سے، یا ایک بے فہم بے اطلاع جس کا علم نہ ہو یا علم جانتا نہ ہو، وہ جو چاہے کرے۔ لیکن علماء، طلباء اور سنت کا اہتمام کرنے والے وہ ہمیشہ پہلے اللہ کا حمد و ثنا کرے، اس کے بعد درود شریف پڑھے، اس کے بعد دعائیں مانگے۔ اول ایمان کی دعائیں مانگے، استقامت کی، پھر نیک اعمال کی دعائیں مانگے۔ جب ایمان کی دعا مانگے تو کہو کہ اللہ کفر و شرک سے بچا، جب اعمال کی دعا مانگو تو ساتھ کہو کہ یا اللہ گناہوں سے بچا، جب جنت مانگو تو کہو یا اللہ جہنم سے بچا، جب آسانیاں مانگے تو کہے یا اللہ دقتوں سے بچا۔ یہ حدیث شریف کا مضمون ہے کہ آپ صرف ایک پہلو نہیں، دونوں پہلو ذکر کریں۔ ایک شخص کا آپ نے ذکر کیا، بہت تعریف کی کہ بہت انسانیت کا کام کرتا تھا، جزیرۃ العرب کے راستوں پر اونٹ کٹوا کے کھلاتا تھا اور لوگوں کو راستے بتاتا تھا، گھروں تک پہنچاتا تھا، اور اس سے کوئی ضرر کسی کو نہیں پہنچاتا۔ تو آپ نے سے پوچھا کہ اغفر لہ، مغفرت ہو گئی؟ آپ نے کہا کلا، سم بالکل نہیں، ما قال یوما قط رب اغفر لی، ایک دن بھی نہیں کہا تھا یا اللہ مجھے میری مغفرت فرما۔ توبہ، استغفر اللہ، فرمایا کہا ہی نہیں اس نے، کہنا شرط ہے۔ آپ تمام نعمتیں مانگے، آسان طریقے جو قرآن کی دعائیں، جو احادیث کی دعائیں، جو حسن حسین میں ہے، مناجات مقبول میں ہے، نزل الابرار میں ہے، اذکار و دعوات نبوی میں ہے، سینکڑوں ہزاروں کتابیں، احکام دعا مفتی عمر شفیع صاحب ہے، اور بہت سارے ہمارے بزرگوں نے بہترین کتابیں لکھی، اور دنیا میں ہدایت پر ثابت قدمی اور آخرت میں آسانی سے مغفرت، بخشش، جنت الفردوس، قبر میں منکر نکیر کے سوال کے جواب میں کامیابی، اور قبر جنت کا باغ بننا۔ حدیث میں آئے یا یہ باغ ہے یا جہنم کا گڑھا ہے۔ اللہ تعالی ہماری قبروں کو جنت کے باغیچے بنائے، اور ہمارے بزرگوں کے، والدین و مشائخ کے، محسنین و کریمین کے، اور اللہ تعالی ہمیں جہنم اور اس کی تمام اقسام اور گڑھوں سے دنیا و آخرت میں محفوظ فرمائے۔ میں دعا کا مسئلہ مزید بھی بیان کروں گا انشاءاللہ، بہت ساری قسمیں اس کی رہ گئی، میں چاہتا ہوں کہ ایک مکمل کتاب کی طرح بیان ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وصلی وسلم علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم انا نعوذ بک من جمیع المحن والفتن ما ظہر منہا وما بطن۔ اللہم نور قلوبنا بنور الایمان واشرح صدورنا للسنۃ والفقہ والقرآن۔ یا اللہ، یا رحمان، یا عزیز، یا غفار، یا حنان، یا منان۔ اللہم انا نعوذ بک من عقابک وفتنۃ عبادک وشر بلادک۔ اللہم ارحم عبادک وبلادک اما یوجب مقتک وغضبک۔ اللہم ولی امورنا خیارنا ولا تولی امورنا شرارنا، وارزقنا حکومتا صالحتا عادلہ التی ترعی عبادک وبلادک اما یوجب مقتک وغضبک۔ یا اللہ بیماروں کو صحت، شفا عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے مسلمان مرحومین کی مغفرت فرما۔ مختلف حادثات میں جو لوگ ناحق مارے گئے اور مومن مسلم تھے، اللہ ان کو شہداء و سعداء بنا، اور ان کے پسماندگان کو صبر و اجر عطا فرما۔ یا اللہ پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت فرما۔ اللہ اس غلط حکومت سے اچھے کام لے لے، اس کمزور ایمان والے سیاستدانوں سے تکڑے ایمان کا کام لے لے، اور یا اللہ معاشرہ صاف فرما، شرائع نافذ فرما، شریعت کو غلبہ عطا فرما، عزت عطا فرما،
مسلمانوں کے گھروں میں، کاروبار میں، اولاد میں، ان کی تعلیم و تربیت میں، معاشرے میں، تمام امور حیات میں خدایا دین پیدا فرما، بے دینی سے محفوظ فرما، خدایا موت برحق ہے، خاتمہ بالایمان نصیب فرما، یا اللہ قبر کی زندگی شیرین و زرین بنا، اور خدایا تیری نعمتیں اور رحمتیں اور مہربانیوں کی بارش فرما، یا اللہ جنت کا باغ بنا، جہنم نما ہونے سے محفوظ فرما، خدایا میدان حشر و نشر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لواء الحمد کے نیچے ذل ذلیل اور بہترین سائے عطا فرما، اور آپ کے مبارک ہاتھوں سے آپ کے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرما، جنہوں نے ہم سے دعا کی توقع کی ہے شریک اجر و دعا فرما، جو کبھی کہنا چاہتے تھے ادب و حیا سے نہ کہہ سکے انہیں بھی شریک فرما، جو کسی غم میں ہے، ہم میں ہے، مرض میں ہے، کرب میں ہے، درد میں ہے، اب یا آئندہ فتنہ و سازش میں ہے، یا اللہ ان کی دستگیری فرما، مدد فرما، اللہ معاشرے پر دین کا غلبہ قائم فرما، مدارس، مساجد، علماء و طلباء اور ان کے چاہنے والے بھائی خواہ، معاونین، محسنین کی ہر طرح حفاظت فرما، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، جان کی بھی اور مال کی بھی، عزت کی بھی اور آبرو کی بھی، اللہ ہر جگہ حفاظت و حفاظت کا دورہ فرما، اللہ جو دعائے انبیاء و مرسلین نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے ہمیں بھی نصیب فرما، جن بلاؤں سے، بیماریوں سے، سازشوں سے، فتنوں سے، مصائب سے، شدائد سے پناہ مانگی گئی ہمیں بھی محفوظ فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، فاللہ خیر حافظ وارحم الراحمین، ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی